شکل و صورت اور جسامت کے لحاظ سے میں نہایت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پچھلے 5 سالوں سے میں بے اولاد تھی۔ مجھے پوری طرح سے حمل ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے بہت علاج کروا لیا لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک شام دیور نے میری حالت دیکھی تو بولا کہ بھابھی اگر کچھ راتیں آپ میرے نام کر دیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ حاملہ ہو جائیں گی۔ میں مجبور تھی۔ ایک شام دیور کی بات مان کر اس کے ساتھ چھت پر چلی گئی، لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب دیور نے، میری عمر 18 سال سے کچھ کم تھی اور میں بہت ہی خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ میرا جسم دبلا پتلا نہیں تھا بلکہ میں صحت مند جسامت کی مالک تھی، لیکن پھر بھی سب کو انتہائی دلکش لگتی تھی۔ جب ہمارے گھر میرے لیے رشتے آنے لگے تو ہر کسی نے میری خوبصورتی کی داد دی اور مجھے بہت پسند کیا، مگر میرے ماں باپ کی شدید خواہش تھی کہ میری شادی اچھے خاندان میں ہو، کیونکہ جلد بازی میں غلط جگہ پر رشتہ کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر سے شادی ہو جائے لیکن اچھے خاندان میں ہو جائے۔ آخر ایک دن میرے والدین کو ایک خاندان والے پسند آ ہی گئے اور اس خاندان نے مجھے بھی بہت پسند کیا اور فوراً سے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جب لڑکے کی مجھے تصویر دکھائی گئی تو وہ خوبصورتی کے لحاظ سے بس ٹھیک ہی تھا، مگر اس کی ملازمت اچھی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو انتہائی خوبصورت تھا۔ میری امی نے کہا کہ کرن کا رشتہ اس کے چھوٹے بھائی کو دے دیتے ہیں کیونکہ وہ نہایت خوبصورت ہے، لیکن میرے والد نے کہا کہ بے شک وہ خوبصورت ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بے روزگار ہے، کاروبار اور تمام تر ذمہ داریاں بڑے بھائی کی گرفت میں ہیں اور وہ لوگ رشتہ بھی صرف اپنے بڑے بھائی کے لیے ہی ڈھونڈ رہے ہیں، چھوٹے کے لیے نہیں۔ میری اور میرے ہونے والے شوہر کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا، لیکن میرے والد کا کہنا تھا کہ جن کے پاس اپنا کاروبار ہو وہاں رشتہ کرتے وقت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ لوگ معاشی طور پر اچھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جن کی تنخواہ ہوتی ہے ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ماہانہ آمدنی محدود ہوتی ہے۔ میری ماں نے پہلے ہی میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر تمہاری شادی تمہارے دیور سے ہو جاتی تو بہتر ہوتا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ پہلے تو میں بھی یہ سوچنے لگی کہ میرا شوہر شاید میری معیار کا نہ ہو، لیکن پھر امی نے سمجھایا کہ مرد کی خوبصورتی زیادہ اہم نہیں ہوتی بلکہ اس کی اصل خوبی اس کی مالی استحکام ہوتا ہے۔ جب تمہارا شوہر تمہاری چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرے گا، تمہیں باہر گھمانے لے جائے گا تو وہی تمہیں خوبصورت لگنے لگے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے دیور کا نام نعمان تھا اور شوہر کا نام رضوان تھا اور ہم اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ شادی ہو گئی اور میں اپنے نئے گھر چلی گئی۔ سب نے میری تعریف کی کہ دلہن بہت پیاری ہے۔ میری ساس نے اگلے ہی دن کہنا شروع کر دیا کہ اتنی کمال کی خوبصورت بہو لائی ہوں، بس اب جلدی سے پوتے پوتیاں ہو جائیں تو میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ رضوان کے بچوں کا ان سب کو بے حد انتظار تھا۔ جب انسان عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو اولاد کی اولاد کو دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس بات پر شرما جاتی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شادی کو 1 سال گزر چکا تھا لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ابتدا میں ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر پھر ساس نے کہا کہ میرا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر کوئی حرف نہ آنے دیا، لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں کا چیک اپ ہوگا۔ یہ بات رضوان کو بری لگی لیکن وہ ڈاکٹر کے سامنے خاموش رہا۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ یہ سب بے وجہ تھا، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے اندر ہی ہوگا۔ میں سوچنے لگی کہ مرد ہمیشہ یہی سوچتے ہیں، حالانکہ مجھے معلوم تھا بے اولادی کے مسائل اکثر مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں اور مسئلہ میرے اندر ہے، لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اور اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے تو کوئی بہت بری خبر نہیں دی تھی، لیکن میرے لیے یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی کیونکہ سارا الزام مجھ پر آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ واپسی پر شوہر سے کہوں گی کہ سب کو یہی کہہ دے سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں، مگر رضوان نے میری بات نہیں مانی اور گھر پہنچتے ہی اپنی ماں کو ڈاکٹر کی بات جوں کی تو بتا دی، یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مسئلہ بڑا نہیں ہے اور علاج سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن میری ساس نے فوراً کہا کہ مسئلہ اسی میں ہے اور اب اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ ساس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور میرے شوہر بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ علاج کروائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ساس نے یہ کہہ دیا کہ بے اولادی کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہونے والی، اس لیے علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں کمرے میں جا کر رونے لگی اور اب میرے شوہر کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے بات کو زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وہ شرمندہ تھے اور بولے کہ فکر نہ کرو، علاج کروائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ ان دنوں میرا دیور نعمان پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا تھا، گھر میں کوئی بھی میری حمایت نہیں کرتا تھا اور میری ساس کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے بچوں کی بہت خواہش تھی، لیکن اب میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے بچے ہو جائیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری خوبصورتی سب معاملہ ٹھیک کر دے گی، لیکن اب تو میری خوبصورتی کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور سب کا دھیان صرف اس بات پر تھا کہ میں کب اولاد پیدا کروں گی۔ رشتہ دار بھی یہی سوال کرتے تھے اور حتیٰ کہ میرے والدین نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں میرا حال ان لوگوں جیسا نہ ہو جائے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کہتی تھی کہ حالات نہ بہت خراب ہیں اور نہ ہی بہت اچھے، لیکن دوائیوں سے علاج ہو سکتا ہے۔ تاہم اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور علاج چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ابھی میں جوان تھی اور علاج کروانے کا وقت تھا۔ میں نے جگہ جگہ پیروں فقیروں کے دروازے دیکھے، جس نے بھی کوئی طریقہ بتایا میں نے اسے آزما لیا۔ جس نے کہا کہ فلاں جگہ علاج کرواؤ، بچہ ہو جائے گا، میں نے ہر مشورہ مان لیا، کیونکہ بچہ پیدا کرنا میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ وقت یوں گزر رہا تھا جیسے ہاتھوں سے ریت پھسلتی ہے۔ اب تو میرا دیور بھی تعلیم مکمل کر کے واپس آ چکا تھا اور جب اسے حالات کا علم ہوا تو وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا اور امی کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ دل کی بری نہیں ہے، ان کی اپنی ساس نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس لیے وہ ایسی ہو گئی ہیں۔ میرا شوہر بھی اب بہت بدل چکا تھا، وہ مجھ سے پہلے کی طرح پیار سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب میں کوئی چیز مانگتی تو وہ لا کر نہیں دیتا تھا، اور جب خرچہ مانگتی تھی تو کہتا تھا کہ تمہارا کون سا خرچہ ہے، اگر بچے ہوتے تو میں تمہیں زیادہ خرچہ دے دیتا، لیکن اب جتنا مل رہا ہے وہی کافی ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہتی تھی۔ ایک دن ہماری بہت بڑی لڑائی ہو گئی اور لڑائی کی آوازیں باہر تک سنائی دینے لگی۔ دیور کا کمرہ ہمارے کمرے کے سامنے تھا، اس نے بھی سب کچھ سن لیا۔ اگلے دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھابی میں نے رات آپ دونوں کی باتیں سن لی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لڑائی کے بعد میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی لڑائی تھی۔ پہلے کبھی ہم نے ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میرے دیور نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک چیز لایا ہے اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ چیز چوری کر کے لایا ہو یا سب کے سامنے نہ دے سکتا ہو۔ اس نے کہا کہ چھپ کر چھت پر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اس نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا تعویذ ہے، جس عورت نے بھی اسے پہنا ہے وہ 1 ماہ کے اندر ہی حاملہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں پہلے بھی کئی تعویذ پہن چکی ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ جہاں اتنا کچھ کر لیا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں، بڑی مشکل سے لے کر آیا ہوں اور ساری رقم خرچ کر دی ہے۔ میں نے وہ تعویذ گلے میں پہن لیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا کام؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کاغذ پر لکھا ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اس نے مجھے کاغذ کا ٹکڑا دیا اور چلا گیا۔ کچھ کاغذ پر لکھا تھا کہ شوہر سے دور رہنا۔ میں تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی، لیکن مجھے لگا کہ اس نے کاغذ کھول کر نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ ایسا بچہ نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر شوہر سے دور رہنا ہے تو اولاد کیسے ہوگی۔ خیر مجھے یہ سب عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی میں نے تعویذ پہن لیا۔ ان دنوں شوہر سے دور رہنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ ہم پہلے ہی لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور رہتے تھے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور آج کل ہمارے درمیان اکثر تلخی رہتی تھی۔ میری ساس ہر دوسرے تیسرے دن میرے شوہر سے بات کرتی تھی کہ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، لیکن میرے شوہر کا ایک اچھا پہلو یہ تھا کہ وہ دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میں ایک بیوی سے تنگ ہوں، دوسری نہیں لا سکتا۔ 10-15 دن گزر گئے اور اس دوران میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ مجھے ہر وقت کمزوری محسوس ہوتی گئی اور میں دن رات روتی رہتی۔ ساس کہتی تھی یہ کسی کام کی نہیں ہے، اولاد تو پیدا کر نہیں سکتی، کم از کم گھر کے کام ہی کر لے، لیکن اس پر تو نیند سوار ہے، جہاں دیکھو سوئی رہتی ہے۔ میں خود بھی پریشان تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور مجھے چکر آنے لگے۔ میری ساس نے کہا کہ اس نے کوئی الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، کمرے میں لے جاؤ اور جوس وغیرہ پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میرا دیور نعمان جو گھر میں موجود تھا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا ٹیسٹ کیا اور وہیں پر میرا شوہر بھی آ گیا، کیونکہ میری ساس نے میرے شوہر کو بتا دیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی تھی، ویسے بھی آج کل سوتی رہتی ہے۔ اور نعمان پریشان ہو کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے۔ جب ڈاکٹر نے خبر دی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرا دیور اور شوہر دونوں وہاں موجود تھے۔ میں حیران رہ گئی اور وہ دونوں بھی۔
دیور تو خوشی سے ناچنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا 5 سال کے بعد آپ کو یہ خبر ملی ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ لیکن میرا شوہر عجیب سی شکل بنا کر کھڑا تھا، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم راستے سے مٹھائی بھی لے آئے، ساس بھی خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن میرے شوہر کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ زبردستی ہنس رہا ہو۔ میں نے پہلے شکر کی نفل پڑھے، محلے میں مٹھائی بانٹی اور ساس نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا، میری بلائیں ہٹائیں اور نظر بھی اتاری۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اچھا سا جوڑا پہنا اور لپسٹک لگائی اور تیار ہو گئی۔ میرے دیور نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور آپ ویسے بھی بہت پیاری لگتی ہیں۔ آپ کے لائے ہوئے تعویذ نے جادو کر دیا ہے، آپ نے میری زندگی بدل دی، میں کبھی بھی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا کہ شفا اللہ دیتا ہے، شاید آپ کے نصیب میں شفا یہاں سے لکھی ہوئی تھی تو آپ کو مل گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ اسی طرح خوش رہیں اور اس گھر میں بچے آ جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ 1-2 مہینے اس طرح گزر گئے۔ میرے شوہر خاموش ہو چکے تھے، نہ ہی کوئی بات کرتے تھے اور نہ ہی بچے کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ گھر میں پورے دن بچے کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ میری ساس نے تو ابھی سے تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری بھی دی کہ 2 بچے ہیں اور ہم سب بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ 5 سال کے بعد 2 بچے ہونا بھی اللہ کی طرف سے صلہ تھا، ہم سب خوش تھے۔ لیکن ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ خوش نہیں لگ رہے۔ اس نے جواب دیا، میں کس بات پر خوش ہو جاؤں، بس ٹھیک ہے بچے آ جائیں گے۔ میں نے کہا جب بچے نہیں آ رہے تھے تو آپ مجھے ہزاروں باتیں سنا رہے ہوتے تھے، اب بچے آ رہے ہیں اور آپ ابھی بھی خوش نہیں ہیں۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور میں نے بھی اپنا خیال اپنے بچوں کی طرف لگا لیا۔ میری ساس میرے ساتھ بچوں کی باتیں کرتی تھی، میرا دیور بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ لیکن ایک دن وہ آدھی رات کو بیمار ہو گیا، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور اس سے کوئی ٹینشن ہے۔ ہم نے کہا کہ اس سے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے اور آج کل میری ساس اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ تھا۔ وہ چپ رہنے لگا تھا۔ جیسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا رویہ بھی میرے شوہر جیسا ہو گیا۔ وہ بھی بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا تھا، بچے کی بات کرتے تو موضوع بدل لیتا تھا اور اٹھ کر واپس چلا جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں، اور اگر اپنی ساس سے بات کرتی تو وہ کہتی کہ میں اس کے دونوں بیٹوں پر عجیب الزام لگا رہی ہوں۔ وہ کہتی کہ جب عورت کے بچے ہونے والے ہوتے ہیں تو اس سے برے وہم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سوچنے لگتی ہے، اسی لیے مجھے ان باتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی خوشخبری دی کہ دونوں بیٹے ہی ہیں۔ اب میں اس گھر میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی ملکہ ہو جو 2 شہزادے پیدا کرنے والی ہو۔ میری ساس نے خوشخبری پہلے ہی تمام خاندان کو بتا دی تھی اور سب لوگ مجھ پر رشک کر رہے تھے کہ 5 سال تک اولاد کی عدم موجودگی کے بعد اب ایک ساتھ 2 بیٹے ہونے والے ہیں۔ بس لوگوں کو قدرتی طور پر بیٹے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن میں بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنے والوں کو جاہل مانتی تھی۔ میرے 2 بیٹے ہونے کی خوشی کے باوجود میری طبیعت آخری دنوں میں بہت زیادہ خراب رہی، لیکن میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس نے ایک عورت کو بھی مقرر کر دیا تھا جو دن رات میری مالش کرتی تھی۔ میرا شوہر اس وقت مجھ سے دور رہنے لگا تھا کیونکہ رات کو میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ اب میری ساس بھی پریشان تھی۔ اس نے میرے شوہر سے پوچھا کہ کیوں اس نے منہ بنایا ہوا ہے جبکہ اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں اور ہمارے خاندان کو وارث سے نوازا ہے، اسی لیے اسے اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ خیر ڈیلیوری کا وقت آیا، وہ سب کچھ صحیح رہا۔ اللہ نے مجھے 2 پیارے اور صحت مند بیٹے دیے اور میں بھی بالکل ٹھیک تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا، مگر میرا شوہر بچوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا اور یہ بات میری ساس کے علم میں بھی آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ میرے شوہر کا رویہ تب سے عجیب ہو گیا ہے جب سے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن میرا دیور ضرورت سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بچوں کے نام بھی رکھے گا اور ساس نے بھی اسے اجازت دے دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بچوں کو گھٹی بھی لگائے گا اور شہد بھی دے گا تاکہ وہ اس کی طرح بنے۔ وہ اتنا خوش تھا جیسے اس کے اپنے بچے پیدا ہوئے ہوں۔ میرے شوہر کی حالت عجیب تھی۔ اب تو میری ساس نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید کسی نے میرے شوہر پر جادو کیا ہے، کیونکہ بچے دیکھ کر بھی اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ 5 سال کے بعد اللہ نے ہمیں بچوں سے نوازا اور ساس نے بتایا کہ رضوان کو بچوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے پوچھا کہ اگر شوق ہے تو ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک رات میری آنکھ کھل گئی اور باہر شور مچ رہا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا اور جب میں باہر گئی تو میرا شوہر اور دیور وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میری ساس بھی وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں جھگڑا کر رہے ہو، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری ساس نے کہا کہ ان دونوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہوں نے تو آج تک ایک دوسرے سے کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں کیا، لیکن پھر آج نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اور ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ جس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی، کیونکہ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنے بچے لے کر اسی وقت گھر سے نکل جاؤں، میں اب تمہیں مزید ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر شوہر نے مجھے ایسا راز بتایا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا تو جان بوجھ کر اپنے دوست اور بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ دراصل میری رپورٹ خراب تھی اور میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس نے جھوٹ بولا کہ میری رپورٹ بالکل ٹھیک ہے اور تمہاری رپورٹ خراب ہے۔ اس لیے میں مطمئن تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بچے نہیں ہونے والے ہیں۔ سارا الزام تم پر ڈالا گیا اور سب لوگ تمہیں باتیں سنا رہے تھے۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا، لیکن جب تم نے یہ خبر سنا دی، حالانکہ میں باپ بن ہی نہیں سکتا تھا، یہ بات میری ماں کو بھی نہیں پتا، لیکن میرے بھائی کو معلوم تھا کہ یہ بچے اس کے ہیں۔ جو تعویذ تمہیں دیا گیا تھا وہ کوئی تعویذ نہیں تھا، بلکہ نیند کی دوا تھی جس کی ہلکی خوشبو سے تم بے ہوش ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے بھائی نے کیا ہے۔ اس نے مجھے کل یا پرسوں بتایا ہے کہ اسے پچھتاوا ہو رہا ہے، لیکن اس نے یہ سب گھر کی خوشی اور تمہاری خوشی کے لیے کیا تھا۔ اب میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی۔ مجھے اپنے عمل پر افسوس ہے، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں اور تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میں حیران رہ گئی۔ میری ساس کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا اور میری زندگی برباد ہو گئی تھی، لیکن 7 مہینے بعد میری ساس اور سسر گھر آئے اور کہا کہ وہ میری شادی نعمان سے کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ نعمان میرے اور اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا اور بہت شرمندہ ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے والدین نے مجھے سمجھایا کہ اگرچہ اس نے پہلے غلط طریقے سے کام لیا، لیکن اگر اب وہ تم سے جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی نعمان سے کر دی۔ نعمان آج بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ پھوپھی سندل نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو سب گھر والے ان سے خفا ہو گئے۔ بہرحال پھوپھی کی رخصتی ہو گئی اور انہوں نے دل پر صبر کا پتھر رکھ لیا۔ ہمارے والدین نے ان سے رابطہ رکھا اور نہ ہی انہوں نے ہم سے میل ملاقات کی کوشش کی۔ پھوپھی نے جس شخص کو اپنا جیون ساتھی چنا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ اور بال بچوں والا تھا۔ اسی اختلاف کے باعث میرے والدین پھوپھو کی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر شادی ہو گئی اور اس کے بعد جیسے بھی حالات رہے، پھوپھی نے کبھی اپنے میکے سے امداد طلب نہ کی۔ وہ برا بھلا وقت گزارتی رہی اور ہمارے گھر بھی نہیں آئی۔ ہم جب بڑے ہو گئے تو سنا کہ ہماری ایک پھوپھو ہیں جو کسی بستی میں بیاہی ہوئی ہیں اور ہمارے گھر شادی کے بعد کبھی نہیں آئی۔ شادی بیاہ و دیگر تقریبات میں جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے تو دادی جان پھوپھی سندل کی کمی محسوس کیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی بیٹوں کے آگے مجبور تھی۔ تاہم جب دادی کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے انہوں نے میری والد کو بلا کر کہا کہ اگر کبھی سندل یا اس کی اولاد خود رابطہ کرے تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ اسے ٹھکرانا نہیں، اس کے خطا کو معاف کر دینا اور اسے گلے سے لگا لینا۔ اگر وہ تم لوگوں سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی اولاد سے اپنی اولاد کا رشتہ کر کے اس ورثوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لینا۔ ابو جان نے وعدہ کر لیا۔ اللہ کا کرنا کہ اس کے 3 دن کے بعد دادی جان فوت ہو گئی۔ مجھے اس شفیق ہستی کے دنیا سے چلے جانے کا بہت قلق تھا۔ ہر وقت سوچا کرتی کاش میں ان کی آخری خواہش پوری کر سکتی اور ان کی بچھڑی بیٹی سندل کو خاندان سے ملانے کا وسیلہ بن سکتی۔ یہ مگر بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اب صرف دعا کا ہی سہارا رہ گیا تھا۔ ایک دن میں گھر میں کھانا پکا رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایک اجنبی لڑکی کی آواز تھی۔ سمجھی کہ رونگ نمبر ہے، میں نے فون رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا پلیز شاہینہ فون بند مت کرنا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کون ہو سکتا ہے جو اس قدر بے تکلفی سے بات کر رہا ہے اور اسے میرا نام بھی معلوم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ وہ بولا میں تمہاری پھوپھی سندل کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ پھوپھی سندل کا نام سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔
مجھے کس قدر اشتیاق تھا ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے کا، اور آج ان کا بیٹا ہمارے گھر فون کر رہا تھا۔ میں تو اس دن کو ترستی تھی جب کبھی میں اپنی پھپھو کو دیکھوں۔ بار بار دادی جان کے منہ سے ان کا نام سنا تھا۔ دادی کبھی کبھی اپنی اس بیٹے کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی اور آنسو بہایا کرتی تھی، جس کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی سزا ملی تھی۔ ندیم میرا ہی نہیں، میرے سب بھائی بہنوں کا نام جانتا تھا۔ اس کے دل کا بھی یہی حال تھا کہ جو میرا تھا۔ وہ بھی ہم سب سے ملنے کو ترستا تھا، کیونکہ پھپھی اب بھی ہم سے محبت کرتی تھی اور انہیں حسرت تھی کہ ان کے بھائی اور بھاوج ایک بار آ کر انہیں گلے سے لگا لے۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا، میں نے فون اٹھایا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ وہ فون کرتا اور ہم 2-4 باتیں کر لیتے، لیکن میں امی کے ڈر سے کسی کو نہ بتاتی تھی کہ پھپھی کا بیٹا فون کرتا ہے، کیونکہ امی جان ابھی تک پھپھی سے نفرت کرتی تھی۔ 6 ماہ تک میں ندیم سے چپکے چپکے باتیں کرتی رہی۔ جی چاہتا تھا کہ اسے دیکھوں۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں فلاں وقت تمہاری گلی سے گزروں گا، تم مجھے دیکھ لینا۔ میں چپکے سے چھت پر گئی اور دیکھ لیا۔ ندیم مجھے بہت اچھا لگا۔ دوسرے دن اس نے مجھے فون پر پوچھا، بقول آپ کو ندیم نام تو بہت پسند ہے، کیا آپ کے ذہن میں میری کوئی تصویر بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل آپ جیسے ہی آپ کی تصویر میرے ذہن میں تھی۔ میں نے اس سے اس کا آئیڈیا پوچھا، اس نے بتایا تو اسے سن کر میں تو ڈر گئی، کیونکہ میں اس کا بالکل الٹ تھی۔ اس لیے اب جب بھی ندیم کہتا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم اپنے گھر کے گیٹ پر فلاں وقت آنا، میں ادھر سے گزروں گا، میں ٹال جاتی تھی۔ میں تو بالکل خوبصورت نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھ کر کتنا مایوس ہوگا۔ ایک رات میں اپنی بہن کے ساتھ تھی۔ میری بہن جانتی تھی کہ میں کسی ندیم نامی لڑکے سے فون پر باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے سمجھایا، مگر میں تو نام کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت کرنے لگی تھی۔ فون کی بیل پر میں نے دعا کی، خدا کرے ندیم کا فون ہو۔ میں نے فون اٹھایا تو ندیم کی آواز تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر میں ایک جنرل سٹور چلاتا تھا، جبکہ پہلے وہ اپنی بڑی امی کے پاس بستی میں رہتا تھا، اور اس کی اپنی امی یعنی ہماری پھپھی اور پھپھا جان کوئٹہ میں رہتے تھے، کیونکہ پھپھی کی ملازمت کوئٹہ میں تھی۔ ندیم کی بڑی امی اپنی سہیلی کی بیٹی سے اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا اور پوچھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں تو پریشان ہو گئی، مگر جلدی سے خود کو سنبھال لیا کہ اگر میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں تو ضروری نہیں کہ ندیم بھی مجھ سے محبت کرتا ہو۔ اس نے تو مجھے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ آپ وہاں شادی کر لیں۔ ندیم نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ محض وقت گزار رہی ہیں، تو مجھے بہت برا لگا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اگر ہاں تو مجھے کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ یہ برسوں کا خاندانی تنازع تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے کہا آپ ہاں کر دیں، میں 10 نہیں ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ میں رو پڑی اور فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ بڑوں کا تنازع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلے دن ڈائری میں سب باتیں لکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یقین تھا کہ ندیم اب نکاح کے بعد ہی آئیں گے، اور ان کی بہن کا فون آ گیا۔ اس کا نام ناہید تھا۔ انہوں نے کہا شاہینہ میں کل تم سے ملنے آؤں گی۔ میں گھبرا گئی، کیونکہ امی کو تو ندیم کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن باجی ناہید آ گئی۔ کسی کو نہ بتایا کہ پھپھی سندل کی بیٹی ہیں۔ بھابھی سمجھی کہ یہ میری سہیلی ہوگی۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے میرا پوچھا، پھر میرے کمرے میں چلی آئی اور مجھے خوب پیار کیا۔ بتایا کہ بھائی نے ضد کر کے بڑی امی سے انکار کر دیا ہے کہ وہ وہاں نکاح نہیں کریں گے، بلکہ یہاں مجھے لائے ہیں تاکہ تم سے مل لوں اور تمہاری رائے معلوم کر لوں۔ ناہید باجی نے کہا اس جھگڑے کا کیا ہوگا جو میرے والدین نے برسوں سے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے؟ وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگی اور کہا کہ میری بھابھی صرف تم ہی بنو گی، اور اس رشتے کے ذریعے ہی ماموں اور ممانی سے ہم لوگوں کی صلح ہو گئی۔ کافی دیر تک کمرہ بند کر کے ہم دونوں روتی رہی۔ پھر وہ میری ڈائری لے گئی تاکہ میں ندیم بھائی کو بتا سکوں کہ تم ان سے کتنا پیار کرتی ہو۔ اگلے دن ندیم کا فون آ گیا کہ پلیز مجھے معاف کر دو شاہینہ، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم نے مجھے کچھ بتایا تو ہوتا۔ میں نے جواب دیا کہ اب مجھے ہر بات اپنی زبان سے کہنی پڑے گی، میں تو ڈرتی تھی کہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہوں۔ تو وہ بولے آپ جیسی بھی ہیں میرا آئیڈیل ہے، اب میں امی کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ میرے لیے یہ تصور ہی خوش آئندہ تھا کہ پھوپھی سندل ہمارے گھر آ رہی تھی۔ مجھے ابو کی طرف سے اطمینان تھا، کیونکہ انہوں نے دادی جان مرحومہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر پھوپھی ہمارے گھر آئیں گی تو انہیں ٹھکرائیں گی نہیں، جبکہ امی کی طرف سے خدشہ ضرور تھا۔ لیکن ان دنوں ہم 2 بہنیں اپنے بھائی کے پاس تھی، جبکہ باقی بہن بھائی اور امی لاہور میں تھے۔ ایک دن پھوپھی ہمارے گھر آ ہی گئی۔ وہ دن میرے لیے عید کے دن کی طرح تھا۔ برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ میں اور باجی ان کے گلے لگ گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا۔ پھر باجی سے کہا کیا اس کا رشتہ تو طے نہیں ہوا؟ باجی نے کہا نہیں۔ تو وہ بولی جب آپ کی امی آئے تو مجھے بتا دینا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کہ پھپھو تو مجھے مانگ لیں گی۔ اللہ کرے میرے گھر والے بھی مان جائیں۔
2 माह बाद अम्मी आई तो फुप्पो भी आ गई और मेरा रिश्ता मांगा। अम्मी ने उन्हें मायूस नहीं किया, फुप्पो से गले मिली और कहा कि मेरा भी जी चाहता था कि तुमसे दोबारा रिश्ता कायम हो, क्योंकि तुम्हारी वालदा तुम्हारी जुदाई में तड़पती चल बसी। मैं उनकी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करूंगी, लेकिन शाहीना अभी छोटी है, इससे बड़ी जो और मेरी बेटियां हैं आप उनमें से किसी का रिश्ता ले लें। मगर वो ना मानी, क्योंकि जानती थी कि नदीम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे घर में ये बात सिर्फ मेरी एक बहन को पता थी। संदल फुप्पी ने बहुत इसरार किया, मगर मेरे घर वालों ने कहा कि सोचेंगे। मेरी बहनों ने अम्मी को काफी समझाया, लेकिन वो ना मानी। एक दिन अम्मी हमारी सहेलियों के घर गई तो उन्होंने भी अम्मी से कहा कि आप वहाँ रिश्ते के लिए हाँ कर दें। तब मेरी अम्मी समझ गई कि जरूर कोई बात है जो सब इतना कह रहे हैं। कुछ दिन बाद अम्मी वापस लाहौर चली गई। बड़ी ईद में एक दिन बाकी था। किसी बात पर नदीम मुझसे नाराज थे। मैं बाजार उनके लिए गिफ्ट लेने गई और उनकी दुकान पर चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे रिक्शा करवा दे, घर जाना चाहती हूँ। हम रोड पर आए, सामने से मेरा बड़ा भाई आ रहा था। उसने हमें देख लिया। हमने एकदम से वापस मुड़ गए और एक दुकान में चले गए। थोड़ी देर बाद हम रोड पर फिर निकलने लगे तो वहाँ मेरा छोटा भाई नजर आया। अब तो मेरे हवास बिल्कुल ही जवाब दे गए। नदीम ने मुझे रिक्शे में बिठा दिया और तसल्ली दी, घबराओ नहीं, भाई ने नहीं देखा। मैंने कहा, अब भाई ने देख लिया है, आप अब मत आए। घर आकर मेरी बहन को सारी बात बता दी। थोड़ी देर बाद भाई आ गए। वो बहुत गुस्से में थे और कहने लगे, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे खूब मारा, मैं बेहोश हो गई। जब बड़े भाई घर आए तो उन्होंने बताया कि ये नदीम के साथ बाजार में घूम रही थी। सुबह ईद थी और चांद रात को मेरी शामत आई थी। जब मुझे होश आया तो मैं कुछ सोचने के काबिल हुई तो ख्याल आया कि भाई इतने गुस्से में हैं, नदीम हमारी गली में आए तो ना जाने भाई उनके साथ क्या सलूक करेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक कागज पर लिखा कि आप सुबह हमारी गली में नहीं आना, बल्कि बस्ती चले जाना। अपनी बहन से कहा कि सुबह सबसे पहले ये नदीम को भिजवा देना। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा, न ये पता कि सुबह कब हुई, न ये कि कुर्बानी कब हुई। भाई के डर से किसी ने भी आकर प्यार न किया। शाम को भाभी ने आकर प्यार करके उठाया और कहा, कल से भूखी हो, कुछ खा लो। मैंने कहा, जब तक आप फुप्पी संदल को कबूल नहीं कर लेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाभी बोली, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता वहाँ करवा दूंगी। तभी जबरदस्ती उन्होंने मुझे थोड़ा सा दूध पिलाया। उनके प्यार भरे सलूक ने उस दिन मुझको ढाढ़स दी। अगले दिन जरा बैठने की काबिल हुई, लेकिन भाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी कि फोन की बेल हुई। भाभी ने भाई को बता दिया कि वही नदीम है, फुप्पी संदल का बेटा। भाभी ने फिर भाई को समझाया। भाई ने इतना कहा कि मैं सारे भाइयों और अब्बू से मशवरा करूंगा, फिर फुप्पी से बात होगी। भाभी ने आकर मुझे प्यार किया और कहा कि तुम्हारा भाई कुछ कुछ मान गया है। तभी भाई ने अम्मी को फोन किया और सारी बात बताई, मशवरा मांगा, लेकिन अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। फुप्पी आई तो उनके साथ नदीम के वालिद और बड़े भाई भी थे। सबके समझाने से भाई ने हाँ कर दी, क्योंकि एक दिन पहले तीनों भाइयों ने इकट्ठे बैठकर फैसला किया था कि बदनामी से अच्छा है कि हम खुद ही इज्जत से रिश्ता कर लें। भाई ने नदीम के घर वालों को हाँ कर दी और 2 दिन बाद मंगनी का दिन भी दे दिया। उन्होंने अम्मी को दोबारा फोन किया, मगर वो किसी तरह न मानी। आखिर तीनों भाइयों ने अम्मी को समझाया कि अब हमने हाँ कर दी है, अब हमारी इज्जत का मसला है, आप हाँ कर दें। ना जाने किस किस तरह भाइयों ने अम्मी को समझाया तो अम्मी ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी में आए कर लो, मगर मैं किसी बात में शरीक नहीं होंगी। जिस दिन मेरी मंगनी थी, बता नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश थी। अपने आप को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी। जिस दिन नदीम के घर वाले हमारे यहाँ आए, उसी दिन शाम को हमारे घर वाले उनके घर मंगनी करने गए। मैं घर में अकेली थी कि फोन की बेल हुई। रिसीवर उठाया तो नदीम थे। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले दूसरे कमरे में हैं, मैं चोरी से आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं बेहद खुश हुई। फिर नदीम ने चुपके से हमारी गली का एक चक्कर लगाया। वो आज इतने अच्छे लग रहे थे, चेहरे से खुशी झलक रही थी। मेरा छोटा भाई इस कदर खुश था कि बोला, आपने गिफ्ट नहीं बनवाया? मैंने कहा, लाएगा कौन? वो बोला, मैं लाता हूँ। वो गिफ्ट ले आया। मैंने अपनी तरफ से फुप्पी को गिफ्ट भेजा। दरअसल मेरे भाइयों और बहनों को भी फुप्पी संदल के मिलने की बेहद खुशी थी और इस खुशी का वसीला मैं और नदीम बने थे। आज मेरी मंगनी को 1.5 बरस हो चुका है और अब अप्रैल में हमारी शादी होगी। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और दुआ देती हूँ कि उस ईद रात को जब मेरे भाई ने मुझे बाजार में देखा, नाराज तो हुए पर संजीदगी से सोचा भी, यूं थोड़ी सी कुर्बानी का सिला मुझे और नदीम को दायमी खुशी की सूरत में मिला। अगर नदीम की अम्मी मेरी सगी फुप्पी ना होती
ہوتی تو شاید ہماری کہانی کا انجام المناک ہی ہوتا۔ یہی سوچ کر آج بھی لرز جاتی ہوں۔ میں ہر وقت خدا سے اپنے اور ندیم کے اچھے مستقبل کی دعا کیا کرتی تھی جو قبول ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت اچھی دعا کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ یہ میرا ایمان ہے کہ خدا سے سچے دل سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔